یہ سچی کہانی میرے ایک دوست کی بہن کی ہے جو ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ ایک رات نائٹی پہن کے میرے سامنے آ گئی اور میں اپنی جوانی پر قابو نہ پا سکا اور اس کو پکڑ کر 2 گھنٹے تک ہم بستری کی، اور جب ہوش میں آیا تو یہ دیکھ کر چیخ نکل گئی، بیڈ پر وہ نہیں بلکہ میرا نام نورین ہے اور میں پنجاب سے تعلق رکھتی ہوں اور پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں مقیم ہوں۔ میں یہاں اپنے بھائی کے ساتھ ایک 3 کمروں کے فلیٹ میں رہتی ہوں، جہاں میرے بھائی حسن کے ساتھ اس کا ایک دوست ریحان بھی رہتا ہے۔ میرا بھائی گزشتہ 4 سال سے امریکہ میں مقیم ہے، جبکہ اس کا دوست بھی 4 سال سے اسی کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہتا ہے۔ میں 1 سال پہلے یہاں آئی ہوں اور میں یہاں رہتی ہوں۔ میں 5 فٹ 3 انچ قد کی مالک، نیلی آنکھوں اور کالے بالوں والی 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی ہوں۔ پاکستان میں جہاں میرے کلاس فیلوز اور کالج کے دوسرے لڑکے مجھ پر اکثر لائن مارتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی پر دھیان نہیں دیا۔ اسی دوران میرا داخلہ امریکہ کے ایک کالج میں ہو گیا اور میں یہاں آ گئی، جہاں میرا بھائی حسن پہلے سے موجود تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے بھائی سے علیحدہ رہوں، لیکن مجھے میرے گھر والوں نے یہاں آنے کی اجازت ہی اسی شرط پر دی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہوں گی۔ میں یہاں آئی تو میرے بھائی کا دوست ریحان 5 فٹ 7 انچ قد والا، سانولے رنگ کا سمارٹ جسم کا یہ نوجوان تقریباً 25 سال کا ہوگا، غضب کا خوبصورت تھا۔ یہ لڑکا ہمیشہ مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتا۔ دوسرے پاکستانی لڑکوں کی طرح اس نے بھی کبھی مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مطلب کی بات بھی وہ مجھ سے کبھی کبھار کرتا تھا۔ وہ اسی وقت گھر آتا جب میرا بھائی بھی موجود ہوتا۔ اگر کبھی ایسا موقع آتا کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی تو ریحان بھی گھر سے باہر چلا جاتا اور اس وقت واپس آتا جب حسن گھر آ جاتا۔ میں نے کئی بار اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار کترا جاتا اور نظر انداز کر جاتا، جیسے کہ اس کے ساتھ کسی نے بات ہی نہ کی ہو۔ جیسے جیسے وہ مجھے نظر انداز کرتا، مجھ میں اسے پانے کی خواہش بڑھتی جاتی۔ مجھے اس بات کا بھی خدشہ رہتا کہ میں اگر کبھی اس کے ساتھ کوئی بات کروں تو یہ بھائی کو نہ بتا دے، لیکن اس کے باوجود میں اکثر اس سے بات کرتی رہتی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ لڑکا آزاد ماحول میں رہنے کے باوجود یہاں کی خرافات سے دور تھا۔ حالانکہ میرا بھائی کئی بار باہر چلا جاتا، لیکن ایسی تمام باتوں سے بہت دور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے من ہی من میں چاہنے لگی تھی۔ ایک بار جب اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ دن بھر گھر پر ہی رہا اور میں بھی جلدی کالج سے واپس آ گئی، جبکہ میرا بھائی ابھی جاب پر تھا، میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور اس کو پیش کی۔ اس نے میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر پینے لگا۔ میں بھی کپ لے کر اسی کے کمرے میں کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے جواب دے دیتا اور خاموش رہتا۔ وہ مجھے اگنور کر رہا تھا، لیکن میں بت بن کر اس کے سامنے بیٹھی رہی اور دل میں سوچا کہ دیکھتی ہوں مجھے یہ کب تک اگنور کرتا ہے۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے یہ پوچھ ہی لیا کہ وہ مجھے اگنور کیوں کرتا ہے، تو کہنے لگا کہ تم میرے دوست کی بہن ہو اور میرے خیال میں دوست کی بہن اپنی بہن کے برابر ہوتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ دوست کی بہن دوست بھی تو ہو سکتی ہے، تو خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں چاہتی ہوں اور تم کو حاصل کر کے رہوں گی، تو کہنے لگا نورین یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تمہارے بھائی کو معلوم ہو گیا تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بلکہ سارا الزام مجھ پر ڈال دے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری دوستی میں دراڑ آئے، تو میں نے اس کو کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، یہ بات مجھ پر چھوڑ دو۔ اس روز مجھے کافی حد تک کامیابی ہوئی۔ مجھے لگا کہ اس کے اندر بھی دل ہے اور میں اس کے دل تک پہنچ سکتی ہوں۔ اب مجھے اس کے دل کے خدشات کو دور کرنا تھا۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اگلے 2 ہفتے تک مجھے مزید کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ اسی دوران میرے بھائی کو رات کے وقت ایک جاب مل گئی، جہاں پہلے والی جاب سے ڈبل تنخواہ تھی۔ میں نے بھائی سے بات کی کہ وہ یہ جاب نہ کرے، میں رات کے وقت گھر میں اکیلی ہوں گی، تو کہنے لگا اکیلی کیوں، ریحان بھی تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ ریحان بھی اس وقت ہمارے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے اس وقت کہا کہ ریحان تو ایسے ہوتا ہے جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ ہوتے ہیں تو مجھے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ باتیں بھی کر لیتی ہوں، لیکن ریحان تو مجھ سے بات کرنے سے بھی کتراتا ہے۔
میری بات سن کر بھائی ہنسنے لگا اور ریحان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیوں ریحان، کیا بات ہے؟ نورین تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ تو ریحان نے ایک بار نظر اٹھا کر پہلے حسن کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا اور پھر اپنے لیپ ٹاپ پر نگاہیں مرکوز کر لیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو ایسے مجھ سے بھاگتے ہیں جیسے میں ان کو کھا جاؤں گی۔ ریحان نے مجھ سے کبھی براہ راست بات نہیں کی اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ میں نے مزید کہا کہ بھائی جب کبھی گھر نہ ہوں اور ریحان گھر آ جائیں اور گھر میں آپ کو نہ پا کر یہ تو باہر نکل جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اگر آپ نے نائٹ ڈیوٹی والی جاب شروع کر لی تو یہ بھی گھر نہیں آیا کریں گے۔ میری بات سن کر بھائی ہنسنے لگے اور ریحان کو ایک بار پھر مخاطب کر کے کہنے لگے، ریحان کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ تو اس نے ایک بار پھر اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہنے ہی والا تھا کہ بھائی بول پڑے اور کہنے لگے، ریحان مجھے تم پر اور نورین دونوں پر اعتماد ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری عدم موجودگی میں آئندہ نورین کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ بھائی کی بات سن کر ریحان بولا کہ حسن، اصل میں اس نے اپنی بات شروع ہی کی تھی کہ حسن بھائی پھر بول پڑے، بس اب یہ ٹاپک بند اور نورین جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ واپس آئی تو کمرے کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا اور دونوں کہکہے لگا کر ہنس رہے تھے۔ میں چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور ساتھ میں ہم لوگ چائے بھی پیتے رہے۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ ریحان بات کرتے کرتے چور آنکھوں سے مجھے دیکھتا اور پھر مجھ سے نظریں ملتے ہی نگاہ دوسری طرف کر لیتا، جس پر مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ آخر کار مجھے کامیابی مل رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ پہلی بار تھا کہ ریحان میری طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو مجھ سے بات بھی کرتا تو اپنی نظر نیچی رکھتا تھا۔ بھائی نے ریحان سے کہا کہ کل سے تم اپنی جاب پر جاتے ہوئے نورین کو اس کے کالج ڈراپ کر دیا کرنا اور واپسی پر یہ خود لوکل پر آ جایا کرے گی۔ میں رات کو ڈیوٹی پر ہوا کروں گا، تم اس کا خیال رکھنا مجھے کوئی شکایت نہ ملے، اور نورین تم بھی ریحان کو زیادہ تنگ نہ کرنا ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں۔ اگلے روز صبح ناشتے کے بعد ریحان جاب پر جانے لگا تو میں جلدی سے اس کی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور ایک نظر مجھے دیکھ کر گاڑی چلانے لگا۔ وہ خاموش تھا۔ میں نے بات شروع کی اور کہنے لگی، ریحان آپ جتنا دور بھاگو گے میں اتنا ہی پاس آؤں گی، اور میں نے کہا تھا کہ میں تم کو پسند کرتی ہوں اور تم کو حاصل کر کے رہوں گی۔ وہ میری باتیں خاموشی سے سنتا رہا اور مجھے کالج کے باہر ڈراپ کر کے چلا گیا۔ دوپہر کو میں گھر آئی تو بھائی سو رہے تھے۔ میں نے کپڑے مشین میں ڈال کر دھوئے اور ٹی وی لگا کر دیکھنے لگی۔ شام کو ریحان آئے تو میں نے ان کو بھی چائے پیش کی۔ اتنے میں بھائی بھی اٹھ گئے اور جب جانے کے لیے تیار ہونے لگے میں نے ان سے پوچھا کہ آج رات کے کھانے کا کیا موڈ ہے؟ تو بھائی کہنے لگے، میں تو جاب پر جاؤں گا، بہتر ہے جب تک میری رات کی جاب ہے آپ لوگ باہر سے ہی کھانا کھا لیا کرنا۔ میں یہ بات سن کر اچھل پڑی کہ ریحان کے ساتھ میں پہلی بار آج ہوٹلنگ کے لیے جاؤں گی۔ بھائی کے جاب پر جانے کے بعد میں ٹی وی دیکھتی رہی جبکہ ریحان اپنا لیپ ٹاپ لے کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ رات کو 10 بجے ریحان کے کمرے کا دروازہ بجائے بغیر کھولا اور ان سے کہا کہ آج کیا آپ نے بھوک ہڑتال عام کر رکھی ہے؟ اگر ایسا ہے بھی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو کچھ نہیں کھانا تو مجھے تو بھوکا نہ رکھیں۔ میری بات سن کر ریحان مسکرائے اور اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر اٹھ گئے اور کہنے لگے، تم آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرو، میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کے ساتھ چلوں گی اور باہر ہی کھا کر آئیں گے۔ میری بات سن کر وہ میری طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، ٹھہرو میں چینج کر لوں۔ تو کہنے لگا، کیا چینج کرنا ہے؟ اچھی بھلی تو ہو۔ میں نے اس کی بات سنی اور اس سے کہا کہ اگر آپ کو ٹھیک لگتی ہوں تو ایسے ہی چلی جاتی ہوں ورنہ دوسرے کپڑے پہن لیتی ہوں۔ اس نے میری بات انسنی کر دی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی باہر آ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی چلا دی اور خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ میں نے اس خاموشی کو توڑا اور اس سے پوچھا کہ آپ مجھے جان بوجھ کر اگنور کیوں کرتے ہو؟ کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ مجھ میں کوئی کمی ہے؟ نورین میری بات سنو، اگر تم نے آئندہ ایسی بات کی تو میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گا۔ تم چاہے ساری دنیا کو بتا دو، میں تم سے اس وقت تک پوچھتی رہوں گی جب تک مجھے میری بات کا جواب نہیں مل جاتا۔ نورین تم میرے دوست کی بہن ہو اور میرے لیے قابل احترام ہو، تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ میں تمہارے دوست کی بہن نہیں ہوں؟
کیا دوست کی بہن بھی دوست نہیں بن سکتی؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگر تمہارے بھائی کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا سوچے گا؟ یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ پھر بھی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اس کی کوئی خاص وجہ بھی تو بتاؤ۔ شاید میں بھی اس کو برا سمجھنے لگوں۔ میں تم سے بحث نہیں کر سکتا، اس نے تنگ آ کر کہا۔ تو پھر میری بات مان لو۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ کو حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ ہاں، اگر میں آپ کو اچھی نہیں لگتی تو مجھے بتا دو۔ اس نے KFC کے سامنے گاڑی کھڑی کی اور خود دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور 2 برگر اور 2 کوک لے آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کھانا لے کر گھر نہیں جانا بلکہ یہاں قریب کسی پارک میں چلتے ہیں جہاں بیٹھ کر کھائیں گے۔ وہ میری بات سن کر خاموش رہا اور گاڑی چلانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک پارک کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی اور ہم دونوں نے ایک بینچ پر بیٹھ کر برگر کھایا۔ اس دوران بھی میں نے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خاموش رہا، لیکن میں ہمت نہیں ہاری۔ اگلے روز جمعرات کا دن تھا۔ صبح کے وقت جب وہ مجھے کالج چھوڑنے گیا تو راستے میں پھر بات چیت کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن حسب معمول مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس دن شام کو جب بھائی جاب پر جانے لگا تو میں نے ان سے کہا، بھائی آج آپ جاب پر نہ جائیں۔ کیوں، خیر تو ہے نا؟ نہیں، ایسے ہی آج میرا آؤٹنگ کے لیے دل کر رہا ہے۔ جب سے امریکہ آئی ہوں کبھی بھی آپ مجھے آؤٹنگ کے لیے نہیں لے کر گئے۔ میں تو نہیں لے کر جا سکتا، تم ریحان کے ساتھ چلی جانا۔ وہ نہ خود کہیں جاتے ہیں نہ کہیں مجھے لے کر جائیں گے۔ میری بات سن کر بھائی ہنسنے لگا اور کہنے لگے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ ہے تو بہت زندہ دل آدمی، لیکن تم سے تھوڑا دور رہتا ہے۔ مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، اگر آپ مجھے لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں۔ وہ مجھے نہیں لے کر جائیں گے۔ اگر ان کے ساتھ جانے کے لیے کہنا ہے تو صاف کہہ دیں کہ میں نہ جاؤں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، تم اس کو کہہ دینا تم کو لے جائے گا۔ وہ نہیں مانیں گے، آپ خود ان کو کہہ دیں تو شاید آپ کی بات مان لیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت تو وہ جاب پر مصروف ہوگا، جب آئے تو میری فون پر بات کروا دینا، میں اس کو کہہ دوں گا۔ بھائی کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، میرا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ بھائی چلے گئے تو میں اٹھ کر فریش ہو کر بلو جینز کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ پہن لی اور ہلکا سا میک اپ کر کے تیار ہو گئی۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑی رہ کر خود کو دیکھا تو میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں جب امریکہ میں آئی تھی آج پہلی بار میں نے میک اپ کیا تھا۔ حالانکہ میرے پاس میک اپ کا سامان موجود تھا لیکن میں کبھی بھی تیار نہیں ہوئی۔ تیار ہونے کے بعد میں ریحان کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر اس کے لیے چائے بنائی۔ چائے کے بعد میں نے اس سے کہا، ریحان آج کہیں آؤٹنگ کے لیے جائیں؟ اس نے مجھے بغیر دیکھے کہا، میں نہیں جا سکتا، اگر جانا ہے تو حسن سے کہہ دینا، وہ لے کر چلا جائے گا۔ میں نے بھائی سے پوچھ لیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ چلی جاؤں۔ مجھے تو اس نے نہیں کہا، آپ ان سے فون پر بات کر لیں، میں نہیں کرتا اس سے بات اور نہ ہی تم کو لے کر جاؤں گا۔ میں نے ریحان کی بات سنی اور اپنے فون سے بھائی کا نمبر ملایا۔ جب بیل گئی تو میں نے فون ریحان کو پکڑا دیا۔ یہ کیا ہے؟ بھائی سے بات کر لو۔ نہیں، میں نہیں کرتا، اس نے فون میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے فون پکڑ لیا اور جیسے ہی بھائی نے فون اٹھایا میں نے رونے والے انداز میں کہا، بھائی میں نے کیا کہا تھا، ریحان مجھے نہیں لے کر جائیں گے، آپ خود ہی مجھے انکار کر دیتے۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم میری بات ریحان سے کرواؤ، وہ آپ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو فون کرتا ہوں۔ بھائی نے فون بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے ریحان کے فون پر بیل ہونے لگی۔ ریحان نے میری طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو، کیا حال ہے؟ میں کیسے لے جا سکتا ہوں اس کو یار، میری بات تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اچھا لے جاتا ہوں۔ دوسری طرف سے بھائی نے ریحان کو کیا کہا، اس نے میری طرف دیکھا اور فون بند کر دیا اور مجھے کہنے لگا، ٹھیک ہے لیکن جانا کہاں ہے؟ کسی ہوٹل پہ چلتے ہیں۔ نہیں، میں تم کو ہوٹل پہ نہیں لے جا سکتا، پھر میں بھائی سے بات کرتی ہوں۔ ایک تو تم بھائی کی دھمکی بہت دیتی ہو، تمہارا بھائی مجھ پر DC تو نہیں لگا ہوا کہ میں اس کے ڈر سے تمہاری ہر جائز ناجائز بات مان لوں۔ تو ٹھیک ہے، اب بھائی سے بات کر لیں اور ان کو کہہ دیں کہ میں نہیں لے جا سکتا۔ ٹھیک ہے لیکن ایک بات سن لو،
وہاں جا کر کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی، اور تم تیار ہو جاؤ، میں بھی چینج کر لیتا ہوں۔ میں تیار ہوں، آپ تیار ہو لیں۔ ویسے اسی طرح بھی آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ اس نے میری طرف مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اپنے کمرے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کپڑے چینج کر کے باہر نکل آیا اور مجھے کہنے لگا، چلو جلدی کرو اور واپس بھی جلدی آنا ہے۔ اس وقت رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور گاڑی میں آ بیٹھا اور ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ہم لوگ امریکہ کے ایک بڑے ہوٹل کے باہر پہنچ گئے، جہاں اس نے ایک جگہ گاڑی کھڑی کی اور ہم اندر چلے گئے۔ اندر داخل ہوئے تو اندر تیز انگلش میوزک چل رہا تھا۔ ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد میں نے ریحان سے کہا کہ یہاں ایسے ہی بیٹھے رہیں گے یا کوئی ڈرنک وغیرہ بھی لینی ہے؟ مجھے کہنے لگا، تم بیٹھو، میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، نہیں آپ بیٹھیں، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگا، لیکن میں اس سے پہلے اٹھ چکی تھی اور اس نے اپنے پرس سے مجھے کچھ رقم دی۔ میں نے ڈرنک کے 2 گلاس لیے اور میز پر آ گئی۔ ڈرنک دیکھ کر وہ غصے کے انداز میں بولا، یہ کیا لے آئی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کوک لانی ہے، لیکن تم یہ اٹھا لائی۔ میں نے کہا کہ آپ کو ڈرنک نہیں پینی تو نہ پئیں، میں دونوں گلاس پی لوں گی اور آپ کے لیے کوک لے آتی ہوں۔ اس نے مجھے کہا، میں نہیں پیتا اور تم کو بھی نہیں پینے دوں گا، لیکن میں نے ضد کی تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں پھر اٹھی اور اس کے لیے کوک لے آئی اور ٹیبل پر بیٹھ کر ڈرنک کا گلاس اٹھا کر پینے لگی، اور ریحان بھی ایک ایک گھونٹ کوک پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنا گلاس اٹھایا اور پورا گلاس پی لیا، اور اس کے بعد ہم گھر آئے اور میں سو گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح میں 9 بجے کے قریب اٹھی تو حسن بھائی اور ریحان باتیں کر رہے تھے۔ میں باہر نکلی، ریحان اور بھائی کو سلام کیا۔ بھائی نے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، اٹھ گئی شہزادی صاحبہ، صبح سے چائے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ریحان نے مجھے سونے نہیں دیا، بتا رہا تھا کہ تم لوگ رات کو ہوٹل میں گئے تھے۔ نورین تم نے دیکھا نا، ریحان بہت اچھا ہے۔ میں گھبرائی ہوئی تھی، کچھ نہ بولی اور باتھ روم میں گھس گئی، نہا کر فریش ہوئی اور کچن میں جا کر چائے بنائی اور ان کے پاس ہی آ بیٹھی اور انتظار کرنے لگی کہ کب بھائی میری کلاس لینا شروع کرتے ہیں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی چائے پی کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں نے چوری نظروں سے ریحان کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر ہلکا ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ میں نے نظریں نیچی کر لی اور تھوڑی دیر بعد پھر نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کو کہا، سوری؟ کس بات کی سوری؟ وہ میں نے آپ کو رات کو بہت تنگ کیا۔ نہیں کوئی بات نہیں، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ میں خاموش ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بولی، وہ آپ نے رات والا واقعہ بھائی کو بھی بتا دیا ہے یا نہیں؟ ویسے تم ہو واقعی بہت خوبصورت۔ اور میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آخر کار میں جیت گئی تھی۔ ریحان میری زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا اور میں پہلی بار اس کے منہ سے اپنی تعریف سن رہی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ مجھے اب ہر چیز اچھی لگ رہی تھی اور ہر چیز پر پیار آ رہا تھا۔ میں نے تکیہ لیا اور اس کو زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ خیر اب ہماری دوستی کی شروعات ہو چکی تھی۔ خیر دن گزرتے گئے۔ ایک روز میری طبیعت خراب تھی اور میں کالج نہ گئی۔ ریحان اپنی جاب پر چلے گئے، میں اپنے کمرے میں ہی لیٹی رہی، جبکہ بھائی اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ 10 بجے کے قریب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا بھائی اٹھے ہوں گے، کسی کام کے لیے دروازہ کھولا ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں ہی لیٹی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ٹی وی لاؤنج سے آوازیں آنے لگیں۔ بھائی کے ساتھ کسی خاتون کی بھی آواز شامل تھی۔ دونوں انگریزی میں کچھ بول رہے تھے۔ میں اٹھی اور دروازہ ہلکا سا کھول کر دیکھا تو حسن بھائی ایک گوری خاتون کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ وہ گوری خاتون 1 گھنٹے سے زائد وقت گھر میں موجود رہی اور پھر چلی گئی۔ بھائی پھر اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ شام کے وقت بھائی اٹھے تو میں نے ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نے ان کو کسی خاتون کے ساتھ دیکھا ہے۔ کھانے کے بعد بھائی بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ریحان آئے اور ہم لوگ کھانے کے لیے باہر گئے، جہاں میں نے تمام واقعے سے ان کو آگاہ کیا تو اس نے بتایا کہ اس لڑکی کی بھائی کے ساتھ کافی عرصے سے دوستی ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے وہ اکثر گھر آتی تھی، لیکن تمہارے آنے کے بعد حسن نے اسے گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ آج حسن کو معلوم نہیں تھا کہ تم کالج نہیں گئی، اس لیے اس کو بلا لیا۔
ایک دن جب ہم لوگ آؤٹنگ سے واپس آئے، میں نے چائے بنائی اور ساتھ میں بسکٹ لے آئی۔ میں نے ایک بسکٹ اٹھایا اور ریحان کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ خیر اس نے کہا کچھ نہیں اور بسکٹ کھا لیا۔ اب میں توقع کر رہی تھی کہ وہ بھی مجھے بسکٹ کھلائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ خیر چائے کے بعد میں نے برتن اٹھائے اور اس صوفے پر بیٹھ گئی اور میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ بھی میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اٹھی، اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس طرح آہستہ آہستہ ہم میں نزدیکیاں پیدا ہونے لگیں اور اس بات کا جلد ہی میرے بھائی کو پتہ چل گیا، لیکن میرے بھائی نے کچھ نہیں کہا اور ہم دونوں کی شادی کروا دی۔ آج ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں اور میں ایک بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں۔